یہ مجھے بتائیں، ہمارا بڑا ایک سور ٹاپک رہا ہے، اور میں نے تو اس کے اوپر بڑے شوز کیے ہیں، اسپیشلی اسکولز کے باہر جو منشیات وغیرہ بکتی رہی ہیں، اور میری تو ایویڈنس یہ کہتا ہے کہ اسکول کے اپنے چوکی دار اور کوئی ایک دو ٹیچر وغیرہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے تھے جو اندر بچوں کو دے رہے ہوتے تھے یا دلوا رہے ہوتے تھے۔ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنی دیر تک رہے گا؟ یہ تو نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ سرفیس ہو جائیں گے، یا آپ ان کو جڑ سے پکڑ رہے ہیں کہ وہ تو افغانستان تک ان کے لنکس ہیں، کیا کریں گے؟ جڑ سے پکڑ رہے ہیں کرمنل کو۔ ایک بندہ جسے ایک منشیات کی ایک اسپیسیفک کوانٹٹی برآمد ہوئی، یہاں پہ اس کے اوپر پرچہ دے کے اس کو اندر بھیج دیا، یہ جیل چلا گیا، یہ کام نہیں کر رہے۔ اس نے کہاں سے لی، وہ کہاں سے آئی، پنجاب میں کیسے پہنچی تھی، لاہور تک کیسے پہنچی تھی، پیچھے سپلائی چین تک جا رہے ہیں۔ بڑا جو نارکوٹکس کا ڈیلر ہے نا، اس کو پکڑنے کا فائدہ ہے۔ یہ والے جو لوگ ہیں نا، جو آگے مڈل مین اور اس سے بھی ارے آگے وہ جو تو ریٹیلر، چلے ٹھیک ہے، کمیشن ایجنٹ ہے نا۔ تو اب یہ ٹاسک اے این ایف آپ کا پورے اوورال دیکھتی ہے فیڈرل پورے میں، پھر اس کے بعد سی این ایف پنجاب کے لیے نئی فورس بن گئی، یہ بھی کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد سی سی ڈی کو ایک یہ ٹاسک ملا۔ اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں نا، اس وقت واقعی یہ پوزیشن ہے کہ وہ جو ہمیں جو منشیات کے عادی لوگ ہیں، ڈیڈ باڈی زیادہ ملنا شروع ہو گئی، نشے کی جو نہیں مل رہا، اور وہ ہیروئن استعمال کرنے والے لوگ مر رہے ہیں، دھڑا دھڑ مر رہے ہیں، اور نشہ نہیں مل رہا۔ جو چیز پہلے 900,000 روپے کی تھی، اب اس کے 5,000 بھی مانگ رہے ہیں کہ لوگ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ نشہ نہیں مل رہا ان کو۔ تو اس وقت تو الحمدللہ پنجاب میں اور لاہور کی اگر اسکولوں ہم سے تو بات دور کریں، کر دیں، جو اسکولوں پہ سپلائی کرتا ہے میں کہوں اس کو تو سیدھا چوک پہ پھانسی ہونی چاہیے۔ سر چیلنجز دیکھیں نا، ایک لاہور کی بہت بڑی یونیورسٹی، پروبیبلی سب سے اچھی پریسٹیجس یونیورسٹی کا میں آپ کو بتاؤں، ہم نے 5 اسٹوڈنٹس پکڑے، ان سے کہا کہ جی ان سے کچھ منشیات ملی، کیسے لاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ موبائل ہے، یہ ہماری پیسوں کی ایپ ہے، یہاں سے پیسے بھیجنے ہیں، وہاں سے ایک اچھی کسی کوریئر کمپنی میں ہماری یونیورسٹی کے ریسیپشن پہ وہ باکس آ جائے گا، اس کے اندر کوئی کپڑے ہوں گے یا وہ ڈسکریٹ پیکیجنگ میں کراچی سے پہنچ رہی ہے ادھر۔ اب چیلنج بڑا ہو گیا ڈرگس کا، جیسے کرمنل بھی سمارٹ ہو گیا، اب آپ کی ساری چیزیں اس پہ چلی گئی ہیں فون پہ۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ نے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اور ایف آئی اے وغیرہ کو تو بڑا انٹر لنکڈ ہونا چاہیے اب، ایف آئی اے، سی این ایف، اے این ایف، ہم سارے کوشش کر رہے ہیں مل کے کریں۔ کیونکہ سائبر کرائم ہوا نا یہ تو۔ یہ اس میں سائبر بھی انوالو ہو گیا، بہت ساری چیزوں میں، بہت سارا کرائم تو اب آپ کے سائبر پہ شفٹ سٹاف ہو کی گیا۔ تو ٹریننگ نہیں ہے اتنی، وہ تو ای سائبر میل بھی نہیں بھیج سکیں گے خود سے۔ سر یہ جو آپ نے کسی بھی چیز کی، جو آپ کے جیسے یہ فیس بک ہے، میٹا ہے، آپ نے ان سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے نا، یہ پروونسز سے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں اٹ شوڈ کم تھرو اے فیڈرل ایجنسی اینڈ دیٹ از ایف آئی اے۔ تو مجھے ڈیٹا اور تو ان انفارمیشن کی ملنی ہے وہاں سے، نفری کم ہے تو ڈیلیز ہوں گی۔ وہ ڈیلیز ہوں گی۔ اس کے لیے کچھ اختیارات صوبوں کے پاس آنے چاہیے سائبر کرائم کے، جس میں ہم ان سے فیسیلیٹیشن موڈ میں ان سے کہیں کہ ایف آئی اے ہمیں جلدی جلدی میرے آپ کے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز نکال کے دے دے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کی آئی پی کون سی ہے، اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، وہ ہمیں دے اور پولیس کر لے۔ پہلے بھی پولیس کرتی رہی ہے، ابھی ریسنٹلی ہم نے اس طرح کے کئی کیس دیکھیں، میں اگر انہیں این سی سی آئی اے ریفر کر دوں نا، تو مجھے پتہ ہے ان 2.5 لاکھ درخواستوں میں یہ درخواست بھی چلی جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم کرتے ہیں اس پہ کام۔ بیفور وی فنش، بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، ہماری مرضی کا ہے، وہ یہ ہے کہ بسنت پہ آپ لوگ کیسے انشور کریں گے سیفٹی؟ چیلنج بڑا ہے، اور اس کے لیے ہم نے لاہور کو 3 زونز میں ڈیوائڈ کر دیا۔ ریڈ زون ہے وہ سب سے زیادہ وہ والے ہاٹ سپاٹ جہاں سب سے زیادہ پتنگ بازی ہونی، ان ہاٹ سپاٹس کے اندر، اس ریڈ زون کے اندر کوئی بائک جس کے اوپر سیفٹی وائر نہیں لگی ہوئی وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ایسا موٹر سائیکل نہیں جائے گا اس ایریا میں، اس نے اگر اپنی حفاظت یقینی نہیں بنائی، ہیلمٹ نہیں پہنا، سیفٹی وائر اپنی بائک پہ نہیں لگائی، تو وہ انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ۔ یہ ہم نے ایک یہ کیا۔ گورنمنٹ نے اس کو انشور کرنے کے لیے، گورنمنٹ نے انکریج کرنے کے لیے کہ لوگ بائک نہ یوز کریں، گورنمنٹ نے ساری ٹرانسپورٹ فری کر دی۔ ان 3 دن میں آپ نے جو ٹرانسپورٹ یوز کرنی ہے، الیکٹرک بسز میں جانا ہے، نہیں، کیمیکل کی ڈور بنانے والوں کو پکڑیں گے؟ بالکل پکڑیں گے۔ ان کی کیا سزا ہے؟ کیمیکل کی ڈور کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپ چرخی آپ نے دیکھی نا، ایک ہے پنا، ایک ہے چرخی۔ میں لوریا ہوں، ہاں تو میں نے اڑائی ہے ساری عمر۔ بالکل، وہ ہم سب نے اڑائی ہوئی بچپن میں سر، لیکن یہ جو دھاتی ڈور ہے نا، یہ ہوتی ہے اس کے اوپر، چرخی کے اوپر، یہ پنے پہ نہیں ہوتی۔ تو ہم نے چرخی کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے، بڑا آسان کام ہے، جہاں سے یہ بن میں رہی تو ہے۔ کہتا ہوں کہ جو کیمیکل ڈور بنائے یا دھات والی، اس کے اوپر 304 لگائیں۔
یہ سارا کچھ کریں گے. لا میں بہت سختی ہے اس پہ. اب تو جو نیا ایکٹ آیا اس میں سزائیں بڑھ گئی نا, جرمانے بڑھ گئے. وہ جو ہزاروں روپے والے جرمانے وہ لاکھوں روپے والے ہیں, سزائیں زیادہ ہو گئیں. لیکن اب اس میں اگین بات یہ ہے کہ پتنگ بازی کا یہ آرڈیننس ہے پنجاب میں, اسلام آباد میں نہیں ہے, کے پی میں نہیں ہے, اے جے کے میں نہیں ہے. ہم جو وہ سارے جب سائبر پیٹرولنگ کر رہے ہیں نا ہم, کہ کہاں سے پتنگیں آنی ہیں, آج بھی ہمارے پاس جی پی او میں پتنگوں کی کنسائنمنٹ پڑی ہے, انہوں نے بتایا آ گئی ہیں پتنگیں, آ کے لے لیں اور پرچہ اچھی والی ہے تو بتا دیں اپنا. ٹھیک. اب اس وقت کیونکہ پتنگوں کی سیل بھی بین ہے, اس وقت پرچیزنگ نہیں ہو سکتی, اڑا بھی نہیں سکتے, 6 7 8 کو اڑا سکتے ہیں. اب ساری آ رہی ہیں اے جے کے سے, ساری آ رہی ہیں کے پی سے, ان جگہوں سے بن بھی ان جگہوں پہ رہی ہیں جہاں پہ یہ بینڈ نہیں ہے, وہاں سے آ رہی ہیں ادھر. ہم نے ٹرانسپورٹ کے اڈوں کے اوپر, ہم نے جہاں سے انہوں نے آنا ہے, آن لائن آنا ہے, سب پہ نظر رکھی ہوئی ہے. ایک تو اس دوران جو پیریڈ بینڈ ہے اس کے اندر یہ نہ اس کی وہ نہ ہو, یہاں پہ سیل پرچیز بھی نہ ہو اور فلائنگ بھی نہ ہو. پھر 6 7 8 کو لوگوں کی حفاظت یقینی بنانی ہے, اس میں دھاتی ڈور نہ ہو. اچھا, ریڈ زون میں کون کون سے علاقے آتے ہیں لاہور کے؟ یہ آپ کا مین اندرون سٹی سارا آ جائے گا, والڈ سٹی آ جائے گا آپ کا. یہ جن ایریاز میں, یہ گلبرگ کا بھی کچھ حصہ جہاں پہ چھتیں کرائے پہ لی جاتی تھیں, وہ پرانا لاہور جہاں پہ مزنگ وغیرہ سارا آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ سارا اس میں آ جائے گا. پھر ہے یلو زون جہاں پہ اس سے تھوڑی کم, لیکن جہاں پہ پارکس ہیں بڑے, جہاں پہ ایونٹس ہونے ہیں, جہاں پہ لوگوں نے پھرنا ہے, جہاں پہ وہ سڑکیں آتی ہیں جس پہ سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو کسی کی ڈور, کسی کا گلا نہ ہو جائے, اس کا دھیان رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہے گرین زون جہاں پہ ٹریڈیشنلی کم کائٹ فلائنگ ہوتی ہے. تو ان تینوں زونز کی الگ الگ ایس او پی, الگ الگ ڈپلائمنٹ ہے. جب گورنمنٹ نے ٹرانسپورٹ فری کر دی تو انکریج یہ کرنا تھا کہ آپ بائک کی بجائے آپ سرکار نے جو آپ کو فری ٹرانسپورٹ دیا آپ وہ یوز کریں. الیکٹرک بسز ہیں, ایون وہ ان ڈرائیو اور ینگو کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس دن جتنے لوگ آئیں گے ان کو آپ فری رائڈ دیں گے. تو گورنمنٹ کی سیریسنس ٹو انشور سیفٹی آف پبلک تو یہ یہاں سے نظر آ گئی. اب کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ ہم چاہتے ہیں لوگ بھی کریں. بائک کے اوپر سیفٹی وائرز, 10 لاکھ سیفٹی وائرز ٹریفک والے مفت دے رہے ہیں. وہ لاہور کے اندر 100 کیمپ لگ رہے ہیں. آپ لاہور میں انٹر ہوں گے, جیسے کسی بھی جگہ سے انٹر ہوں گے تو آپ کو ہر پوائنٹ پہ وہاں پہ روڈ سیفٹی کیمپ لگا ہوگا جو آپ کو کہیں گے کہ آپ کی بائک ہے, آپ اس پہ یہ لگا لیں. تو وہ انشور کر رہے ہیں کہ سیفٹی ہو. پھر اس کے اندر کوئی لیگل چیز نہ ہو, ہوائی فائرنگ نہ ہو, یہاں پہ لکر کا استعمال نہ ہو, اور وہ باقی جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ان چیزوں کے ایسے ایونٹس کے آتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ہم اب سے تیاری موڈ میں آ گئے. ایک پرسنل سوال پوچھو. جی. پینفل ہے, پینفل ہے, مشکل کام ہے, بڑا چیلنج ہے. گورنمنٹ نے بہت نہیں, میں نے سوچ آپ سمجھ سے کے, آپ کی ذات کے متعلق ایک پینفل کوشچن کرنا ہے. جی بتائیں. پرسنل, جی اجازت ہے؟ جی جی جو کچھ کہیں گے سچ کہیں گے؟ بالکل. پکی بات ہے. جی. آپ کے بچے, اگر کوئی بیٹا یا بیٹی وہ کہے میں نے پولیس میں آنا ہے, تو وڈ یو بی ہیپی اباؤٹ اٹ اور وڈ یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ میرا بیٹا ابھی سے یہ کہتا ہے میں نے پولیس میں آنا ہے, تو بالکل ان کو جو ان کی کیریئر چوائس ہے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں, وہ ٹھیک ہے. جی. لیکن اگر بیٹی کہتی ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا کہ لڑکیوں کے لیے بڑا مشکل ہے پولیس لڑکیوں کے فورس لیے میں. مشکل ہے, اور ہم بہت سارے, میں نے اپنے آئی جی سے, میں نے اپنے سینئر آفیسر سے یہ دیکھا ہے کہ جو خاتون سروس میں آ رہی ہے نا, اس کے لیے نوکری آسان بنانے کی کوشش کریں. لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے والا بننا چاہیے نا, کیسے ہم اس کی زندگی ایزی کر سکتے ہیں.